السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى۔ عشاء قریب ہے، چائے بھی پیتے رہیں گے اور میں نے کہ سوالاتوں کے جوابات بھی دے دوں۔ عزیزان گرامی، کہ مسلمان اب کم بنیں گے، یہ سوال ہے بھائی۔ مسلمان بڑا مشکل ہے اس دور میں۔ مسلمان کی تعریف یہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان اور پاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ مسلمان ہے۔ اور آپ نے اس حال میں، ایک روایت میں کہ اس حال میں آپ نے صبح کی اور آپ نے مسلمانوں کی درد کو درد نہیں جایا تو گویا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو افسوس یہ ہے کہ ہم فرقواریت کا رونا رو رہے تھے، اور ادھر تو فرقواریت سے بھی آگے کام چلا گیا۔ مثلا تحریک سازات سماجی تحریک، داؤد زئی تحریک، باروزئی تحریک، یوسف زئی تحریک، شنواری تحریک، افریدی تحریک، مومن تحریک، آوان ایسوسیشن، بخاری ایسوسیشن، ترمذی ایسوسیشن، گیلانی ایسوسیشن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسوسیشن نہیں بنائی تھی، ایک اللہ کے سپاہی بنائے تھے۔ تو جب آپ کے امت میں اتنے فتنوں میں گر جائے، پھر خرابے تو ہوں گے۔ پھر بھی ہمارا جو پختونخوا ہے وہ کلچر بڑی اسٹرانگ ہے۔ حال ہی میں آپ دیکھیں ایک خانقاہ کے مرشد انتقال کر گئے۔ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، نہ تنقید ہے، اللہ معاف فرما دے، نہ اعتراض ہے، وہ ہمارا پیر خانہ ہے، ہمارے جدوں کو ماننے والا ہے، سر تسلیم خمس۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے ہاں فوتگیاں ہو جاتی ہے تو اس کے غریب آدمی کے جنازے میں 500-600 لوگ ہوتے ہیں، اور جو مہمان آتے اس کے لیے باقاعدہ بغل مصافحہ معائنے کا کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑے کا تمیز نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا بھی آ جائے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں، جتنے فوتگی کے لیے آپ نے خود ان کے گوٹوں کو ہاتھ لگانا ہے، چومنا ہے، وہ برا جمان ہوتے ہیں تخنشین ہو کر، اور آپ یتیموں کی طرح ادھر بیٹھیں۔ تو پنجاب کی بنسبت ہمارا جو کلچر ہے قبائلی، وہ بہت مضبوط ہے، لیکن اس کلچر کو نظر لگ گئی، فرقواریت میں چلے گئے، گروپ بندی میں چلے گئے، دہشت گردی کے نظر ہو گئے اور نظر لگ گئی۔ حالانکہ پختون قبائل جو ہے ہزارہ سال سے معاہد اور مسلمان آ رہے ہیں، ہزارہ سال سے، اب سے نہیں ہے، 1400 سال سے نہیں ہے، لیکن نظر لگ گئی۔ اور اب یہاں اللہ معاف فرما دے، ہم تو 31 سال سے رہ رہے ہیں، ارائی جٹ کے جنازے میں نہیں جاتا، جٹ ارائی کی جنازہ میں نہیں جاتا، اور اسی طریقے سے برادری ازم ہے، ایک دوسرے کے برادریوں میں شادیاں نہیں ہو رہی۔ تو پھر مسلمان جب آپ بنیں گے تو اس کے لیے بھی تو کتنے سال کا فاصلہ ہے۔ تو درد دل سے کہہ رہا ہوں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں، اور ہم تعلیمات بزرگان دین سے دور ہیں۔ آپ دیکھیں ایک اہل حدیث کے نامی گرامی آدمی ہیں، نامی گرامی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے گن گاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر جب ہماری اولیاء کی بات آتی ہے، بزرگان دین کہتے تو وہ کہتے آپ شرک کرتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں سب سے بڑے مشرک آپ ہے کہ آپ غیر اللہ کے رنگ میں رنگین ہیں، ان کی مسجد
ممبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر گنگا رہے ہیں. یہی وہ رویے ہے، یہی وہ رویے ہے، معاشرتی رویے کہ ہمیں اکٹھے نہیں ہونے دیتے. کیا ضرورت ہے؟ آپ امت کی اصلاح کریں، معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، مسائل کو سمجھے، ممبر کے تقدس کو سمجھے. تو یہ علماء سو علماء حق دو کیٹیگریاں ہیں. تو فی زمانہ میری رائے میں کہ علماء سو زیادہ ہے، علماء حق کم ہے. اور ایسے علماء کے لیے اور ایسے بزرگان دین کے لیے سیاسی پارٹیوں میں پارٹیشن سیاست کرنا، ان میں جائے، گروہ بندیوں میں جائے، کیا ضرورت ہے؟ جب آپ اللہ کی پارٹی میں چلے گئے اور آپ محمدی مشرب ہو گئے، رسول اللہ کی پارٹی میں چلے گئے، اس کی امتی، یہ شرف کم ہے آپ کے لیے کہ آپ کے ساتھ کوئی مخدوم زادہ لے کے، صاحبزادہ لے کے، آپ کے ساتھ کوئی علامہ مفتی لے کے، مولانا لے کے، حافظ لے کے. اس سے بڑی شرف ہے کہ چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے آپ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں. تو میری یہ نصیحت ہے کہ ہمیں اپنے خانقاہی سسٹم کے اندر رہ کر قرآن و سنت کی خدمت اور تعلیمات بزرگان دین کی خدمت، بے شک آپ 1 کی کر سکتے ہیں، 10 کی کر سکتے ہیں، 20 کی کر سکتے ہیں. اتنے لوگوں کے اپنے طاقت کے مطابق کرے، مخلوق کے بے لوث خدمت کرے، لوگوں کو اکٹھے کرے، لوگوں کو سمجھائے، ان کا تزکیہ کرے، تخلیہ کرے. حکومت آتی رہے گی، جاتی رہے گی، یہ ہماری منزل تو نہیں ہے. سیاست ہماری منزل ہے نہیں. مثال دے رہا ہوں، فار ایگزامپل آج مثلا ان کی حکومت ہے، کل کسی اور کی ہوگی. آج یہ مثلا طاقتور ہے، جنرل ہے، کل کوئی اور آ جائے گا. یہ تو نظام چلتے رہیں گے. عہدے، سیٹیں رہتی، عہدے وہی ہوتے ہیں، لوگ بدلتے رہتے ہیں. جس کا جو کام ہے وہ کرتے رہیں. ہمارا کام ہے تزکیہ نفس، تخلیہ. ہمیں کیا ضرورت ہے پارٹی بننے کا، لان تان ہو یہ وہ. ہمارا کام ہے لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے بلانا. یہی زندگی کا مقصد ہے. تو اس مقصد کو ضائع نہ کرے، فوت نہ کرے. بجائے آپ پیپلز پارٹی کے، بجائے آپ لوگوں کے پارٹی کے، نون کے گانے گاتے ہیں اور زندہ آباد مرد آباد میں وقت کو برباد کرتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ جب ووٹ آ جائے کسی کو دے دے. اپنے آخرت کی تیاری کرے، اپنے اولاد کی تربیت کرے، اپنے کردار پہ آپ محنت کرے کہ معاشرے کے اندر آپ ایک خوبصورت شہری رول پلے کرے اور آپ کے کردار پر ایسا مہر لگ جائے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو لوگ یاد رکھیں. اپنے گاؤں میں آپ جس یونین کونسل میں رہتے ہیں، لوگوں کے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، یا جو بیمار ہے، یا جو ان کے رستے خراب ہیں، سیوریج خراب ہے، سوئی گیس خراب ہے، بجلی نہیں ہے، یا جو یتیم بچیاں پڑھ نہیں سکتی، یا جو خواتین ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، غریب ہوتے ہیں، اس کی مدد کی جائے. یتیموں کی مدد کی جائے، مساکین کی جائے، فقراء کی جائے، وابن السبیل کی جائے، اپنے رشتہ داروں کی جائے. یہ سب سے بڑی پارٹی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.